الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کا مختصر تعارف اور اس کی شارٹ سمری سنیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرنے سے پہلے میں احباب جنہوں نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، کمنٹس بھیجے اور میری اس کاوش کو سراہا، ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ بابا جی سرکار، صاحبزادہ والا شان بابا جی سرکار، صاحبزادہ محمد اسحاق قادری دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کاوش کے لیے میری خاص مدد فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں باقی احباب جنہوں نے مجھے مشورہ دیا، ان میں خصوصاً یاسر بھائی ہیں، جنہوں نے عرفان بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، شیخ سلیم صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے اور ہمیں استقامت دے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے، ترجمہ: باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 64 میں اس کے نازل کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ چوتھا پارہ 3/4 تقریباً 4 میں سے 3 حصے 75% سورہ العمران پہ مشتمل ہے، اور 25% یعنی ایک حصہ جو ہے 1/4 یہ سورہ النساء پہ مشتمل ہے۔ تو سورہ العمران کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ العمران مدینہ طیبہ پہ نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ اس کی فضیلت میں حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے جو مضامین چوتھے پارے میں ہیں، ان میں سے خاص مضامین مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ جہاد کی فرضیت اور سود حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے، خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات و اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھے پارہ کی پہلی آیت جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس میں یہودیوں کے اس بیان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات میں نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس میں یہودیوں کے اس عقیدے کے بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے کی تردید ہے،
آیت نمبر 96 سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور کنز الاعمال میں ہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ خانہ کعبہ کی مزید فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیت اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانی بن جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرماتا ہے، تم کافروں کی طرح آپس میں کیسے لڑ سکتے ہو جب کہ تم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہو اور ان کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتے ہو۔ یہاں آج ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، تو پھر آپس میں نفسانی لڑائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاتمہ بالایمان کے لیے کوشش کرنے کے لیے رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں تفریق یعنی فرقہ بندی سے منع فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ ایک بڑی ضروری چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ کسی فرقے کا حصہ نہیں ہے۔ جو ان سے ہٹ گئے ہیں انہوں نے مسلمانوں میں فرقے بنا لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبلیغ دین کی اہمیت اور فضیلت کے لیے فرماتا ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد جہنمیوں کا سیاہ چہرے والے اور جنتیوں کا سفید چہرے والوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ پھر اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، جو پسند نہیں کرتے وہ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا۔ حالانکہ مسلمان ان کی تمام کتابوں اور اپنی کتاب جو آسمانی کتابیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں، اور منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد جنگ احد کا بیان ہے۔ مشرکین میدان احد میں پہلے پہنچ گئے اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 15 شوال 3 ہجری بروز بدھ کو احد کے مقام پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو
پہاڑ کے ایک درے پر بھیجا کہ کسی صورت وہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ وہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ جنگ میں مشرکین 3000 تھے اور مسلمان منافقوں سمیت 1000 تھے۔ پھر عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 منافقوں کو لے کے فرار ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کل 700 رہ گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، لیکن جب مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، صحابہ کرام ان کے پیچھے دوڑے۔ جو 50 تیر انداز اس درے پہ صحابہ کرام تھے وہ بھی ان کے پیچھے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں سے رعب و ہیبت دور کر دی اور وہ پلٹ پڑے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی جنگ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان اقدس شہید ہوئے اور چہرہ اقدس پر زخم آیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے گئے احسان کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی کہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار تقریباً 1000 تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے بھی فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، گرفتار کیے جائیں اور اس کے ذریعے کافروں کی قوت ختم ہو، چنانچہ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سود کی حرمت بیان کی گئی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین کے 4 اوصاف بیان کیے کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ، چست اور ہوشیار ہونے کا فرمایا ہے اور کم ہمتی، سستی اور کاہلی سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ بتایا گیا کہ جب جنگ احد میں یہ افواہ مشہور کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور محمد ایک رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جہاد کی فضیلت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد اس نیند کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد مخلص مومنوں پر خاص کرم کرتے ہوئے اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر ہی اتری۔ اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمان پرسکون ہو گئے۔ شہادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔
پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عظیم احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر غزوہ احد میں پہنچنے والی تکلیف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ دوسری بڑی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کی تعریف میں فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مزید شہداء کی شان میں فرمایا وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مزید یہ کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں۔ پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے جنگ احد کے بعد روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر 70 صحابہ حاضر ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں سے چور چور تھے جنگ احد کی وجہ سے۔ اس جماعت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمر الاسود نامی جگہ پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریاؤ صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اس کے بعد کافروں کے گناہ پر فوری گرفت نہ کرنے کی حکمت بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ مزید شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون شخص اچھا ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں؟ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تربیت کے حوالے سے فرماتا ہے اللہ مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑنے کا نہیں جس پر تم ہو جب تک جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ترمذی شریف سے 2 احادیث بیان کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے
کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کنجوسی کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ اس کے بعد اس بات کا بیان ہے کہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس کے بعد خود پسندی کرنے والوں کو ڈرایا گیا کہ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے امر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان عقل مندوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اگلی آیت نمبر 194 میں مزید ان کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوا سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے صدقے ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت کے اعتراض کے کفار و مشرکین اللہ عز و جل کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگ دستی اور مشقت میں مبتلا ہیں۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 176 آیتیں ہیں۔ مستدرک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔
اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق اور ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھا جانے کو بڑا گناہ قرار دیا گیا، ناسمجھ یتیم بچوں کا مال ان کے حوالے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب وہ شادی کے قابل اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دینے کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے مال ناحق کھا جانے پر وعید بیان کی گئی۔ اس طرح عورتوں کا مہر انہیں دینے کا حکم دیا گیا، اور مہر سے متعلق چند اور مسائل بیان کیے گئے۔ میراث کے مال میں عورتوں کے باقاعدہ حصے مقرر کیے گئے۔ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نسب، رضاعت وغیرہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جن عورتوں سے کسی سبب کی وجہ سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے۔ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کے بارے میں فرمایا، اور یتیموں کے ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ ڈالو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق پہلے مدینہ طیبہ کے لوگ اپنے زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، چاہے ان کے ساتھ انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی، پھر ان کے حقوق نہ پورے کرتے اور اچھا سلوک نہ کرتے، ان کے مال کا وارث بننے کے لیے ان کے موت کے منتظر رہتے۔ اس کے بارے میں آیہ مبارکہ آئی، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم ہو۔ مہر کے بارے میں ہے کہ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر استعمال کرو۔ پھر رہنمائی کی گئی کہ یتیم بچے جو تمہاری کفالت میں ہیں اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، اور اگر وہ ناسمجھ ہیں تو انہیں ان کا مال تب تک نہ دو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ پھر یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا گیا، اور جب وہ سمجھدار ہو جائے اسے ایمانداری سے اس کا مال لوٹانے کا حکم دیا گیا۔ پھر مرد اور عورت کا وراثت میں حصہ بتایا گیا جو اس کے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور یہ فرمایا گیا کہ جب تقسیم کرو تو رشتہ دار اور یتیم آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وراثت کے تفصیلی احکامات ہیں۔ عورتوں سے اگر زنا ہو جائے تو اس کے گواہی کا طریقہ کار اور اس کے سزا کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر توابین یعنی توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اہل عرب میں ایک طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ کے رد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے نکاح کر لیتا تھا۔ اس کے رد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ چوتھے پارے کی آخری آیت میں عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شریک
تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، چوتھے پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلے پارے کی تفسیر شارٹ سمری آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔